آج ہم دنیا کے سب سے شدید تنازع میں سے ایک تنازع پر بات کریں گے جو ہے ایران اور اسرائیل کی دشمنی۔ یہ دشمنی صرف لفظی یا نفرت کی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دیا۔ کچھ لوگ نہیں جانتے کہ 1979 سے پہلے ایران اور اسرائیل کے تعلقات اچھے تھے، مطلب وہ ایک دوسرے کے دوست تھے، ان کے درمیان کوئی شدید جنگ نہیں تھی، کوئی لفظی یا نفرتی جنگ نہیں تھی۔ لیکن 1979 کے بعد جب ایران نے خود کو ایک اسلامی ریاست قرار دیا تو اس نے اسرائیل کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے یہ دشمنی کی بنیاد شروع ہوتی۔ نئے ایران نے اسرائیل کی موجودگی کو اسلامی دنیا کے خلاف سمجھا۔ آیت اللہ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر نے بارہا اسرائیل کے وجود کو ناجائز کہا۔ یہ صرف سیاست نہیں، ایک نظریاتی ٹکراؤ ہے۔ ایران اسلامی مزاحمت کا علمدار، اسرائیل یہودی ریاست مغربی حمایت یافتہ تھا، تو یہ اختلافات اسرائیل اور ایران کو ایک دوسرے کے دشمن بنا دیتے ہیں۔ دشمنی میں سب سے بڑا اضافے کا سبب ایران کا جوہری پروگرام تھا۔ اسرائیل نے کئی بار کہا کہ اگر ایران کو جوہری طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہے۔ یہ ڈر اتنا شدید تھا کہ اسرائیل نے کئی بار کوشش کی ایران کے جوہری سائنسدانوں کو مروانے کی اور ان پر سائبر اٹیک بھی کیے۔ یہ دشمنی صرف براہ راست نہیں چلتی، ایران نے حماس، حزب اللہ جیسے گروپس کی حمایت کر کے اسرائیل کے خلاف کئی بار جنگیں کی۔ یہ گروپ اسرائیل کے لیے براہ راست خطرہ تھے جس کی وجہ سے دشمنی مزید گہری ہوئی۔ یہ سب کچھ ایک بڑے علاقائی طاقت کے کھیل کا حصہ بھی ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی طاقت رہے، جبکہ اسرائیل اپنے آپ کو خطے میں مضبوط ترین دفاعی قوت سمجھتا ہے۔ ابھی تک یہ جنگ صرف لفظی نہیں رہے گی، بلکہ دونوں ممالک نے ایک چھوٹی جنگ بھی لڑی ہے۔ جو اسرائیل ہے اس نے ایران پر کئی حملے کیے، ان کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، ان پر ڈرون حملے کیے، ان کے سویلین کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں ایران نے بھی بھرپور جواب دیا، اور انہوں نے اس کے جواب میں اسرائیل پر حملے کیے، اسرائیل پر ڈرون حملے کیے، اسرائیل کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ مینز کہ یہ جنگ اب صرف لفظی نہیں رہی بلکہ یہ ایک لفظی جنگ سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے حساس حصے پر، فلسطین۔ فلسطینیوں کا اسٹانس بالکل سادہ ہے، یہ ہماری زمین تھی، یہاں اسرائیل بنا، ہمیں بے دخل کیا گیا اور آج ہم اپنے ہی ملک میں قیدی ہیں۔ فلسطین اسرائیل کو ایک قابض ریاست سمجھتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا کہنا ہے ہم نے یہ زمین جنگوں میں حاصل کی، ہمیں اپنے دفاع کا حق ہے اور جو ہم پر حملہ کرے گا ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہی وہ وجہ ہے جہاں مسئلہ صرف زمین کا نہیں وجود کا بن جاتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ ایران اس معاملے میں کہاں کھڑا ہے۔ ایران کھل کے فلسطین کی حمایت کرتا ہے، وہ فلسطینی گروپ حماس اور حزب اللہ کی حمایت بھی کرتا ہے، ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ ایران کے نزدیک یہ صرف ایک علاقائی جنگ نہیں بلکہ ایک نظریاتی جنگ ہے۔ ایران اور اسرائیل زیادہ تر براہ راست جنگ نہیں کرتے، کھل کے جنگ نہیں کرتے۔ ایران اپنے اتحادی گروپس کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ ڈالتا ہے، جیسے حماس، حزب اللہ کے ذریعے، اور اسرائیل جواب میں فضائی حملے کرتا ہے، ان پر خفیہ آپریشن کرتا ہے، سائبر حملے کرتا ہے، ان کے جو نیوکلیئر سائنسدان ہیں ان پر حملہ کرتا ہے، ان کو مروانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو نظر کم آتی ہے لیکن اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حالیہ دنوں کی۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایران اور اسرائیل تقریباً براہ راست آمنے سامنے آئے۔ شام میں ایرانی اہداف پر حملے اور پھر اس کے جواب میں ایران کی طرف سے بھی کاروائیاں ہوئی۔ دنیا نے صاف دیکھ لیا کہ یہ دشمنی اب صرف الفاظ تک محدود نہیں رہی۔ اگر یہ جنگ پوری طرح پھوٹ پڑی تو اس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ پر پڑیں گے۔ آخر میں اسرائیل اور ایران کی دشمنی صرف دو ملکوں کی دشمنی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے طاقت کی، کنٹرول کی اور ڈر کی۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ خطے میں سب سے زیادہ مضبوط رہے اور فلسطین چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان آ جاتا ہے فلسطین، جو ان میں سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، جب بھی کوئی ملک اپنے فائدے کو انسانوں سے اوپر سمجھے گا تو یہ جنگ چلتی رہے گی اور عام لوگ، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔